بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہے تھے اور مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتی ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کے تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچی۔ اگر درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کے شاخے بہت گھنے ایک تھے۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکی تھی اس لیے عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میرے جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ انہوں نے آپ کے حوالے کرتے ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ انہوں نے بولا، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کی جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ ان کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کے باپ ہے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں فرق رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوگی اور وہ یتیم ہوگی۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ سے کویاکاس کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک کاہن کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اسے آپ میں نبوت کی علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے واپس آ رہے تھے کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے نزدیک سے گزرے تو نجومی کی نظر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکی کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہاری دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہاری بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا، اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ انہیں عیسائیوں نے کہا تب اس بچی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سنتی ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی خاوند حارث نے فیصلہ کیا کہ اب بچی کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھے، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔